اچھا صاحب، جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو خود مذہب والوں کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے کہ دین، ریلیجن، دھرم، مذہب یہ ہے. ایک سیکولر اہل علم کا ہے. پھر سیکولر اہل علم میں اپنے طالب علم کے طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک الہادی سیکولر والے، اور ایک جو الہاد تو نہیں ہے، یعنی وہ خدا ہے نہیں ہے اس بحث میں وہ پڑھ نہیں رہتے. یعنی ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو بھی ہم یہ دیکھیں، ان کو کوئی مقام دے انسانی سویلائزیشن کی ترقی اور ارتقاء میں، لیکن ان کا تصور مذہب وہ نہیں ہے جو اہل مذہب کا اپنا ہے. اب جو مارکسزم سے متعلق ہمارے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو انبیاء وغیرہ یہ مکار لوگ تھے، بڑے چالاک لوگ تھے، اور یہ اس وقت کے جاگیرداروں کے اعلی کار بنے، اور انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ بھئی ہم پہ کوئی وحی آتی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ میاں ہے، اور اس کا جو رزق کی تقسیم میں جو ناہمواری وغیرہ اس سب کو اس طرح لیا. تو کیا یہ مارکسزم کا ایک متفقہ نقطۂ نظر ہے مذہب کے بارے میں کہ یہ انبیاء جو ہے یہ چالاک اور اس طرح کے لوگ تھے، کیا کہنا چاہیے، جاگیرداروں کے اعلی کار لوگ تھے، اس انبیاء نے اور جاگیرداروں نے مل کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایجاد کیا؟ نہیں، یہ بہت معصوم، سادہ اور جہالت امیز نقطۂ نظر ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا، دیکھیے ساری انسانی تہذیب جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے مذہب کی گود میں پلی بڑھی ہے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ جب علم کے ذرائع اس طرح سے نہیں تھے تو مذہب ہی انہیں بتا رہا تھا کائنات کیا ہے، شروع کیسے ہوئی، ختم کیسے ہوگی، اس کا چلانے والا کون ہے، یہ کیسے چل رہی ہے. اب یہ وہ انسانی سوالات ہیں جی جو کہ ہر سوچنے والے کے ذہن میں آتے تھے، بالکل. اور بعد میں اس کو پھر فلسفیوں نے ایک مستقل یونیورسل کویسچن اور ایشوز کے طور پر لیا، جی اور یہ بحث آج تک جاری و ساری ہے. بالکل. اس میں جواب اہم نہیں ہے، اس میں سوال اہم ہے. اب یہ ہے کہ دو نقطہ نظر ہیں. ایک جو ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کی ساخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا انسان ماحول کی ساخت کرتا ہے، یا اس کو فلسفے کے نقطہ نظر سے کہہ لیں کہ کیا مادہ شعور بناتا ہے یا شعور مادے کو بناتا ہے. تو میرا خیال یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے صحیح دونوں کو، لیکن مادہ بذات خود بنیادی حیثیت اس میں رکھتا ہے. صحیح. بعد میں جب شعور اس سے پیدا ہوتا ہے تو شعور مادے کو متاثر بھی کرتا ہے. صحیح. اب اگر مادہ شعور کو متاثر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا ماحول ہے وہ تصورات، وہ افکار، وہ خیالات اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. صحیح. جیسے انسان اس مادی ماحول سے نکلتا ہے تو اس کے تصورات بدل جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں جو ما بعد طبیعت کی انسانی تاریخ ہے، جو کہ مظاہر فطرت کی عبادت اور اس کے بعد دے مالیت، اس کے بعد مذہبیت، یہ سارا کچھ جو ہمیں یہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسان جوں جوں ترقی کرتا گیا اور اپنے ماحول کو بدلتا چلا گیا اور فطرت کے مقابل کلچر کو ڈیولپ کرتا چلا گیا، تو اس ماحول نے اس کی عقل جو ہے وہ بڑھا دی، اور اس عقل نے جو چیلنجز اس کو درپیش آئے، اس نے جو جوابات دیے وہ دراصل اس کا ذہنی ارتقا ہے. ورنہ آج بھی انسان غار کے دور میں ہی ہوتا، یا آج بھی انسان جو ہے وہ دے مالائی دور میں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں باپ طبیعت جو ہے اس کی طبیعت سے بدل رہی ہے. جیسی جیسی اس کی طبیعت بدلتی ہے اس کی ماں باپ طبیعت بدل جاتی ہے. مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سادہ درخت اور دریا کی صورت کا جو خدا ہے وہ بعد میں ہمیں ایک ایسے خداؤں کی روپ میں ملتا ہے جو پہاڑ پہ پورے خاندان کی صورت میں رہتا ہے، چاہے وہ کرشنا کی صورت میں ہو، چاہے وہ یونانی دیوتاؤں کی صورت میں ہو یا مصری دیوتاؤں کی صورت میں ہو. لیکن بعد میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب معاشرہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، سوچ بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور انسانی علوم اور اس کے سوالات بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سادہ چیزیں اس کو مطمئن نہیں کر سکتی. تو اس پیچیدگی کا اظہار اس کی ماں باپ طبیعت کی پیچیدگی میں نکلتا ہے. لہذا تصور خدا بھی پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اندیکھا بھی ہو جاتا ہے، وہ انچھوا بھی ہو جاتا ہے، وہ غیر مادی بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ارتقاء گویا طبیعت اور ما طبیعت کی جدلیات
کا معاملہ ہے، صحیح، اس کی ڈائلیکٹکس ہیں جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سوالوں کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے. صحیح. یہ ہمارے ہاں جو آج کل مذہب کی الہات کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، میں اس لیے اس کو بیکار سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے جو وہ دلائل دے رہے ہیں علمی، آپ اس کے مقابلے میں دوسرے دلائل لے کے آئیں، ٹھیک، اور یہ دلائل کی جنگ جاری رہے کہ ماحول بدل گیا ہے، علم بدل گیا ہے، انسانی دریافتیں بدل گئی ہیں، انسانی ایجادات بدل گئی ہیں، تو لہٰذا اب یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ایک علمی ڈسکورس ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہم ساری کی ساری جنگ ماحول کو بدلے بغیر محض تصور خدا کے اوپر لڑنا شروع کر دیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی پہلی کلاس کے بچے کو نیوٹن کا قانون سمجھانا شروع کر دیں. آپ بچے کو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک لے کے آئیں، اس کی تربیت کریں، اس کا ماحول بدلیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کے تصورات بھی بدل جائیں گے. یہ سارا کچھ بدل جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ ایک معصوم ذہن کو، ایک سادہ ذہن کو خدا کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ تہذیبی تاریخ کے اندر انسان جب معصوم تھا تو اسے ان چیزوں کی ضرورت تھی. فطرت کی خوفناکیاں، اس کے جو خطرے ہیں، اس کا جو فطرت کا جو اندھا پن ہے، اس سے بچاؤ کا اور کیا طریقہ تھا؟ ظاہر ہے کہ اسٹین گن ایجاد نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ محض آگ دریافت ہوئی ہے. آگ سے کیا بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آگ نے بھی اسے اتنا کچھ دیا، اتنا تحفظ، روشنی، سارا کچھ دیا کہ اسے بھی پوجنا پڑا اسے. تو گویا جو جن چیزوں کو پوجا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو رول ہے وہ ہماری انسانی تاریخ میں اور سوسائٹی میں کتنا اہم تھا، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ تصور خدا جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. آج ہم نے سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے. جی، ہم چاہتے جو چیز کہتے ہم کہتے سائنس میں اس کا جواب ہے. ہم نے عقل کو خدا بنایا ہوا ہے. تو خدا جی ہاں. پھر فلسفہ جو ہے اس میں خدا ہمیشہ رہا ہے. جب ہم مثلا اس میں رسل نے اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ان کانسٹنٹ جو ویلیو ہے کوئی کسی بھی چیز کی، وہ دراصل خدا ہی ہے. اچھا. کہ جب بھی ہم کسی ایسی لاجک کو جو کانسٹنٹ ہے اس لیں گے تو وہ بہرحال وہیں سے ہم اس کو شروع کریں گے. لہذا آپ دیکھیں گے فلسفیوں کے ہاں خدا کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس کی صورت میں رہے، اے کی پاور کی صورت میں رہے، یا ایکس کی پاور کی صورت میں رہے، یا ارسطو اور افلاطون کے خدا کی صورت میں رہے، جو ہے اپنی ریپبلک میں بھی بحث کر رہا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو دوسری کتاب ہے ایرسٹوٹل کی، اس میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہے. صحیح. ہیگل کے ہاں بھی اسی طرح کے روح مطلق وغیرہ جو کہا جاتا ہے، ساری وہی جا رہی ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ ہے کہ خدا اپنی ماں باپ طبیعت میں بھی اور اپنے سیکولر اس میں بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کانسٹنٹ حیثیت میں موجود رہتا ہے. دیکھنا یہ کہ ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں، یہ اہم ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ رینیساں کے بعد یورپ کے اندر جب کلیسا کے ببلک خدا کے خلاف جنگ شروع ہوئی مارٹن لوتھر وغیرہ کی طرف سے بھی، تو اس کے بعد بھی کئی فلسفے آئے. مثلا ڈیزم کا فلسفہ آیا. پھر اس کے علاوہ خدا کا جو تصور ہے وہ فلسفے کی شکل مختلف شکلوں میں آتا ہے جہاں تک پہنچا ہے. صحیح. تو آج بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے علوم میں تو موجود ہے. بالکل. آپ اب یہ ہے کہ اس کو ہم ایک یوں کہہ لیں کہ پرسونیفائی نہیں کرتے، ہم اس کو اس کی تجسیم نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، وہ غیر علمی رویہ ہے. ٹھیک. اچھا صاحب، جب ہم انسانی سوالوں کے جواب دینے کے لیے دیومالیت اور مذہب
کی آپ نے جو ہم نے بات کی، اور بہت ہی ایسی چیزیں آپ نے بتائی جو ہم نے آج سے پہلے اس طرح سے نہیں سنی دیکھی. آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آپ کو اس پہ شکریہ. لیکن اس میں میرا ایک سوال یہ تھا کہ جب ایک نبی، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی زبان والے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے خدا کی طرف سے کوئی چیز آتی، تو وہ کیا ہے؟ یعنی آپ انسان کے اندر ایسی کوئی فیکلٹی موجود ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ اس کا روح کل کے ساتھ یا کائناتی روح کے ساتھ، جو بھی آپ اس کا نام دیں، مذہب کی زبان میں خدا کے کوئی ریلیشن ہوتا ہے، یا وہ محض لوگوں کو کوئی سچائی، کوئی بات سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک ذریعہ بنا لیا کہ بھئی مجھ پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ یعنی ہے انسان میں کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے یہ بات ہم آج 21ویں صدی میں، جب انسان کی عقلی تاریخ 5000 سال گزار چکی ہے، تب ہم یہ کر رہے ہیں. دیو مالا عہد کا انسان جو ہے، جو دیوی دیوتاؤں کو سچ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. جی. تو مجھے بتائیے کہ وہاں کا جو پروہت ہوگا یا وہاں کا جو انتہائی دانا انسان ہوگا، وہ ان سے کتنا درجے بلند ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے یہ شارٹ ہسٹری آف ٹائم میں دی. اس نے کہا دوسری جنگ عظیم تک عام انسانوں کا تصور بھی یہی تھا کہ زلزلے کیسے آتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بیل کی سینگوں پر دنیا رکھی گئی ہے، جب بھی وہ سارا لاتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں. تو کہتے میں نے ایک بڑھیا سے پوچھا، تو اس نے مجھے یہی جواب دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بیل کس پہ کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو کچھوے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو کہتے پھر میں نے پوچھا تو کچھوا کس پہ کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا یو آر ویری نوٹی. اس کا جواب نہیں تھا. اب جب تک ہم نے زلزلوں کے قوانین کو دریافت نہیں کیا، ساری انسانیت یہی سمجھتی رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوقوف تھی، یا جو یہ لوگ اس تصور کا پرچار کر رہے تھے وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے، خود جانتے تھے. ایسا نہیں ہے. انسان اپنی ذہنی سطح ہی میں وہ اس جگہ پر تھا. یہ جو جتنے بھی انبیاء یا جتنے بھی مصلحین آئے ہیں، وہ اپنی ذہنی سطح پر اس عہد کے نمائندہ تھے. ٹھیک. اور وہ اس سماج کے بھی نمائندہ تھے، اس عہد کے بھی نمائندہ تھے، اس تعقل کے بھی نمائندہ تھے. اب مجھے بتائیے کہ اگر کسی عرب عہد کے اندر آئنسٹائن بھی آ جاتا تو وہ اس کو اپنا پرنسپل آف ریلیٹیوٹی سمجھا کر کیا کرتا؟ کیا سمجھ میں اس کے آ جاتی؟ تو اس کے تعقل کا کیا فائدہ؟ تعقل دراصل جب تک دانائی میں کنورٹ ہو کر سماجی تبدیلی کے لیے اپنا رول ادا نہیں کرتی اور لوگوں کو کہ دل جیت کر اس کو منظم کر کے ایک بڑی سیاسی سماجی تبدیلی کے لیے تیار نہیں کر دیتی اور اس پر عمل نہیں کر دیتی، تو اس تعقل کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. اب جتنی کامیاب تحریکیں یا اس میں ناکام بھی ہو سکتی ہے، یہ تحریکیں جو انبیاء نے چلائی ہیں اس کے ہم اثرات دیکھتے ہیں، سماجی، سیاسی، علمی اثرات ہم نے دیکھے. مثلا حضرت کی تحریک آپ کے سامنے. چلیں ہم جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کیا عربوں کے ہاں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں جو نیشنلزم آیا، اس نیشنلزم کے نتیجے میں پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا کو جو متاثر کیا وہ کیا تھا؟ اس کی کچھ تو ڈائنامکس ہم دیکھیں گے نا کہ خود عرب کے اندر، حجاز کے اندر وہ آخر کون سے معاملات ہوئے. پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 27-28 سال کا ایک نوجوان ہے اور وہ تحریک کس کے خلاف چلا رہا ہے؟ وہ اپنے عہد کی جو کہہ رہے کہ جو طبقاتی کشمکش ہے، جو امیری غریبی ہے، جو اس دور کی جو تضادات ہیں، اس دور کا جو سود ہے اور یہودیوں کا جو ظلم و ستم ہے، وہ تو اس کے خلاف چلا رہا ہے. تو ایک نوجوان کی وہ تحریک ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے خطرہ کس کو آ رہا ہے؟ سود پرست یہودیوں کو آ رہا ہے اور رومن اسٹیٹ کو اور اس کے حواریوں کو آ رہا ہے. تو یہاں ہم اس کی پولیٹیکل جو آؤٹ لک ہے یا ان لک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں گے. اسی طریقے سے حضرت جو ہے مصر کے اندر جب وہ اپنے اکنامکس کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، تو
یہ چیزیں ہمیں کچھ سمجھنی چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ان کے اقدامات ہیں وہ کس عہد سے تعلق رکھتے ہیں. کیا وہ دیومالا کے عہد سے ہیں تو وہ اس عہد کی نفسیات، اس کی عقلیات سے باہر جا کر نہ وہ متاثر کر سکتے ہیں نہ وہ تحریک چلا سکتے ہیں. اور جو مذہب کے عہد میں ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے. اور اسی طریقے سے آج کے عہد میں اگر کوئی بھی ایسا شخص آتا ہے جو ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ نیچ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کو اسی طرح ہی سے چلے گا، وہ لے کے جائے گا. ٹھیک.